السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن والا، اما بعد۔ محترم ناظرین، پروگرام صاحب اور صاحبہ میں آپ کا میزبان ابوبکر صدیق ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت۔ گزشتہ پروگرام میں نکاح کی اہمیت، ازدواجی زندگی کی مسلمان معاشروں کی بنیادی یونٹ ہونا اور ان کو مضبوط بنانا اور خوشگوار بنانا کے حوالے سے ہماری گفتگو کا ابتدائی حصہ آپ نے سماعت فرمایا۔ گزشتہ پروگرام میں یہ بات عرض کی گئی تھی کہ نکاح کے کچھ مقاصد ہیں اور جن کا حصول ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور وہ مقاصد اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں خود بیان کر دیے ہیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہیں میں سے تمہارے لیے جوڑے کا انتظام کیا ہے تاکہ تم سکون حاصل کرو، اور اللہ تمہارے لیے الفت اور محبت پیدا فرما دے، اور اللہ کی رحمت تمہارے شامل حال ہو جائے۔ ناظرین محترم، یہ بات بھی گوش گزار کی تھی کہ یہ تینوں مقاصد بتدریج حاصل ہوتے ہیں، یکے بعد دیگرے حاصل ہوتے ہیں۔ پہلے زندگی میں سکون آتا ہے، پھر الفت اور محبت پیدا ہوتی ہے، اور ان دونوں کے نتیجے میں اللہ کی رحمت شامل حال ہوتی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کو ایک مثال کے ذریعے واضح کیا ہے، اور یہ مثال ہمارے لیے ان مقاصد کے حصول کے لیے رہنما مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم اپنی بیویوں کے لیے لباس ہو، یعنی مرد اور عورت، میاں اور بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں۔ اس رشتے کو لباس سے تشبیہ اس لیے دی گئی ہے کہ لباس کی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں۔ لباس میں بھی بنیادی طور پر 3 صفات پائی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے لباس ستر کو ڈھانپتا ہے۔ دوسرا، لباس موسم کی مطابقت کا ہوتا ہے، یعنی سردیوں میں ہم گرم لباس پہنتے ہیں اور گرمیوں میں باریک ہوادار لباس پہنتے ہیں، تو لباس موسم کی مطابقت رکھتا ہے۔ اور تیسری اور آخری بات، لباس انسان کے زینت اور وقار میں اضافہ کرتا ہے۔ ہم لباس زیب تن کرتے ہیں، اسے اجلا رکھتے ہیں، کلف لگاتے ہیں، استری کرتے ہیں، اچھے سے اچھا اور عمدہ سے عمدہ لباس پہنتے ہیں تاکہ ہماری زینت میں، ہماری خوبصورتی میں، ہمارے وقار میں اضافہ ہو جائے۔ تو یہ 3 بنیادی صفات کم و بیش اسی انداز میں ازدواجی زندگی کے اندر بھی ہونی چاہیے۔ جب کسی لباس میں یہ 3 صفات آ جاتی ہیں تب وہ ایک مکمل اور اچھا لباس کہلاتا ہے۔ بالکل اسی طرح ازدواجی زندگی میں جب 3 باتیں آ جاتی ہیں تب وہ ایک مکمل اور اچھی ازدواجی زندگی بنتی ہے، اور وہ 3 باتیں، وہ 3 مقاصد ہیں جن کو آیہ مبارکہ کے اندر بیان کیا گیا، یعنی سکون، الفت اور محبت، اور اللہ کی رحمت کا حصول۔ جس رشتے میں یہ موجود ہوں تب وہ ایک اچھا رشتہ قرار پائے گا، اور اگر ان میں سے کوئی بات موجود نہ ہو تو پھر وہ ایک اچھا رشتہ نہیں قرار دیا جا سکتا۔ جس طرح لباس میلا ہو، کچیلا ہو، پھٹا ہوا ہو، موسم کی مطابقت میں نہ ہو، یا ستر ڈھانپنے والا نہ ہو، تو وہ اچھا لباس نہیں قرار دیا جا سکتا۔ ناظرین محترم، اس مثال کو ذرا تفصیل سے سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ سب سے پہلی بات، لباس ستر ڈھانپتا ہے۔ ہر انسان کمزور ہے، اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کے علاوہ باقی تمام انسان اپنے اندر کچھ نہ کچھ عیب رکھتے ہیں، کچھ کمزوریاں رکھتے ہیں، جسے ہم بشری کمزوریاں کہتے ہیں، کہ انسان ہونے کے ناطے کچھ نہ کچھ غلطیاں
کچھ نہ کچھ ایسی باتیں انسان میں موجود ہوتی ہیں جو وہ چاہتا ہے کہ چھپی رہیں، دوسروں کے سامنے ظاہر نہ ہو۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تلقین بھی کی ہے کہ ایک دوسرے کی پردہ پوشی کی جائے، ایک دوسرے کا عیب افشا نہ کیا جائے۔ انسان اپنے عیوب کو چھپا لیتا ہے، حتیٰ کہ اپنے والدین سے بھی چھپا لیتا ہے، لیکن میاں بیوی کا رشتہ اس قدر گہرا اور طویل ہے کہ وہ ایک دوسرے سے اپنے عیوب کو نہیں چھپا سکتے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہر بات دوسرے پر واضح ہو جاتی ہے۔ ایسے میں سب سے بنیادی چیز ایک دوسرے کی پردہ پوشی کرنا اور عیب پوشی کرنا ہے۔ جس طرح لباس انسان کے ستر کو ڈھانپتا ہے، اس طرح میاں اور بیوی ایک دوسرے کے عیوب کو ڈھانپنے والے ہوں، چھپانے والے ہوں۔ اس لیے کہ اگر ہم پرفیکٹ انسان کو تلاش کرنے لگیں گے، کوئی ایسا بندہ یا بندی جس میں کوئی عیب نہ ہو، تو پھر ہم اس رشتے میں داخل ہی نہیں ہو سکتے۔ ہر کسی نے کسی نہ کسی کمی اور کوتاہی کے ساتھ ہی آنا ہے۔ ایسے میں ایک دوسرے کو انسان سمجھتے ہوئے عیوب پر پردہ ڈالنا اور پھر ان کی اصلاح کی کوشش کرنا، یہ ایک بڑی بنیادی بات ہے جس کو حاصل ہو جائے وہ زندگی کا، اس رشتے کا پہلا مقصد حاصل کر لیتا ہے، اور وہ ہے زندگی میں سکون کا آنا۔ اس بات کو میں ایک اور زاویے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اگر آپ کسی بس میں یا ٹرین میں سفر کر رہے ہیں اور کسی ایسے مسافر کے ساتھ بیٹھے ہیں جس پر آپ کو اعتماد نہیں، آپ کو یہ ڈر ہے کہ یہ کسی بھی وقت آپ کا کوئی نقصان کر سکتا ہے، آپ کی جیب کاٹ سکتا ہے، آپ کی کوئی چیز چوری کر سکتا ہے، آپ کی کسی عیب کو دوسروں کے سامنے ظاہر کر سکتا ہے، غرض کسی بھی طریقے سے آپ کا نقصان کر سکتا ہے، تو آپ اس مسافر کے ساتھ سکون کا سفر نہیں کر سکتے۔ آپ بد اعتمادی اور مضطرب انداز میں، پریشانی میں اس کے ساتھ بیٹھے رہیں گے، اور سارا سفر آپ کا اسی پریشانی میں کٹے گا کہ کہیں یہ میرا کوئی نقصان نہ کر دے۔ ناظرین محترم، ایک مختصر سفر اگر کسی بے یقینی کی کیفیت میں گزارا جائے تو اضطراب میں گزرے، تو زندگی کا سفر بے اعتمادی اور بے یقینی کے ساتھ سکون سے کیسے گزر سکتا ہے؟ کتنے ہی جوڑے ایسے ہیں جو ایک دوسرے پر اعتماد نہیں کر پاتے، اور نہ کرنے کی وجوہات میں سے سب سے بڑی وجہ کہ یہ بات مسلسل زندگی میں ریپیٹ ہو رہی ہوتی ہے کہ مرد یا خاتون بیوی اپنے شریک حیات کے کچھ ایسے عیوب اور کچھ ایسی پرائیویٹ باتیں دوسروں کے سامنے بیان کرتا ہوا پایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے شریک حیات کو خجالت اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو اعتماد کو ختم کر دیتی، اور اس رشتے میں جب اعتماد نہ ہو تو سکون غارت ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں اور خواتین کو بڑی سختی کے ساتھ اس بات کی تنبیہ کی ہے کہ وہ اپنی خلوت کی باتیں کسی دوسرے کے سامنے بیان نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرد پر اور اس خاتون پر لعنت بھیجی ہے جو اپنی پرائیویٹ گفتگو، اپنی خلوت کی گفتگو اور اس کی تفاصیل کسی دوسرے کے سامنے بیان کریں، اور وہ دوسرا کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ دوست احباب بھی ہیں، وہ ماں باپ بھی ہیں، بہن بھائی بھی ہیں، وہ باقی ہر کوئی ہے۔ میاں اور بیوی کے ذاتی معاملات کو بلا شرعی عذر کے کسی دوسرے کے سامنے افشاں کرنا، یہ سنگین گناہوں میں سے،
تو جب مرد اور عورت ایک دوسرے کی پردہ پوشی کرتے ہیں، ایک دوسرے کا ستر رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے عیوب کو ڈھانپنا شروع کرتے ہیں، اعتماد کی فضا پیدا ہوتی ہے، اور اس اعتماد کے نتیجے میں ایک سکون حاصل ہوتا ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے خوف اور خطرات لاحق نہیں ہوتے، اور بہت سی پریشانیوں سے انسان اس سکون کے ساتھ گزر جاتا ہے کہ میرا جو لائف پارٹنر ہے وہ اس معاملے میں مجھے دھوکہ نہیں دے گا۔ ناظرین محترم، یہاں پر ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد اپنی بات کو انشاءاللہ یہیں سے دوبارہ شروع کریں۔ پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ وقفے پھر جانے سے قبل ہم نکاح کے مقاصد میں سے پہلے مقصد یعنی سکون کے حصول کے حوالے سے اعتماد کی فضا پیدا کرنا اور ایک دوسرے کے عیوب پر پردہ ڈالنا، اس حوالے سے بات کر چکے ہیں۔ اس ضمن میں یہ ایک بڑا اہم سوال ہے کہ اگر کسی مرد یا خاتون میں ایسا عیب پایا جاتا ہو جس کی وجہ سے زندگی گزارنی مشکل ہو جائے، اور باوجود سمجھانے کے وہ مرد یا وہ خاتون اپنے اس صریح عیب کو ٹھیک کرنے اور اس کی اصلاح کرنے کے لیے تیار نہ ہوں، تو کیا پھر بھی خاموش ہی رہنا چاہیے یا اس عیب کو کسی دوسرے کے سامنے بیان کیا جا سکتا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے 6 پارے کے آغاز میں یہ ارشاد فرمایا، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ اللہ تعالیٰ یہ بات پسند نہیں فرماتے کہ بری باتوں کو، عیبوں کو افشا کیا جائے، ان کو دوسروں کے سامنے بیان کیا جائے، الا من ظلم، سوائے اس کے لیے کہ جو ظلم کا شکار ہو۔ اگر میاں بیوی میں سے کوئی ایک اپنے شریک حیات پر ظلم کر رہا ہے اور دوسرا اس کی وجہ سے متاثر ہو رہا ہے، اور باوجود سمجھانے اور کوشش کے ظلم کرنے والا اپنے ظلم سے نہیں رک رہا، تو ایسے میں ذمہ دار افراد جو اس میں مثبت کردار ادا کر سکتے ہوں ان تک بات پہنچائی جا سکتی ہے۔ لیکن یہ بات ذہن نشین کر لیجئے، صرف ان افراد تک جو ذمہ دار ہوں، جو ظلم کرنے والے پر یا اسے سمجھانے پر قادر ہوں اور اتھارٹی رکھتے ہوں کہ اس سلسلے میں معاملہ بہتر ہو جائے۔ یہ ظلم جسمانی ہو یا نفسیاتی ہو، دونوں طرح کی صورت میں کسی ذمہ دار فرد تک بات پہنچائی جا سکتی ہے، اور وہ شریعت اسلامیہ کے اس حکم سے استثناء ہے کہ پردہ پوشی کی جائے۔ اس حوالے سے مزید تفصیل انشاءاللہ آگے نکاح سے متعلقہ جو تفصیلی احکامات ہیں ان میں بھی آئے گی، اور ہم مزید تفصیل سے وہاں پر بات کریں گے۔ لباس کی دوسری خصوصیت اس کا موسم کی مطابقت میں ہونا ہے۔ جس طرح ہماری زندگی میں موسم بدلتے ہیں، سردی، گرمی، بہار، خزاں، بالکل اسی طرح ہماری زندگی میں حالات بھی بدلتے رہتے ہیں۔ خوشیاں، غمیاں، آسانیاں اور مشکلات، یہ سب زندگی کا حصہ ہیں۔ اچھا لباس وہ ہے جو موسم کی مطابقت میں ہو، اسی طرح میاں بیوی کا اچھا رشتہ وہ ہے جو حالات کی موافقت اور مطابقت میں ہو۔ ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ازدواجی تعلق میں ہم موسم کی مخالفت والا لباس بنتے ہیں۔ اگر کوئی شخص سخت گرمی میں بہت بڑا کمبل اور رضائی لپیٹ کر بیٹھا ہو تو وہ رضائی اور کمبل اسے راحت نہیں پہنچائے گی، گرمی اور حبس سے اسے تکلیف محسوس ہوگی۔ بالکل اسی طرح سخت سردی میں باریک ہوادار کاٹن کا سوٹ، چاہے وہ کتنا ہی اچھا استری کیا ہوا ہو اور کتنی بہترین اس کو کلف لگائی گئی ہو، کسی کو راحت اور سکون نہیں دے گا۔ ہم سخت سردی میں کاٹن کے سوٹ اور سخت گرمی میں کمبل کی طرح لپٹنے والا کام سر انجام دے رہے ہیں، جبکہ معاملہ اس کے برعکس ہونا چاہیے تھا۔ ناظرین محترم، ہم میں سے ہر شخص
اپنی زندگی میں مختلف مراحل سے گزرتا ہے، مشکل مراحل میں، پریشانی میں، تنگی اور تکلیف میں جس نے ہمارا ساتھ دیا، جس نے ہماری ہمت بندھائی، جس نے ہمارے لیے ہمدردی کے دو بول بولے، ہمارے لیے کوئی آسانی پیدا کی، جو قدر و منزلت ہمارے دل میں ایسے لوگوں کے لیے ہے، مشکل مراحل میں مزید مشکلات پیدا کرنے والوں کے لیے نہیں۔ جب عمومی زندگی میں ایسا ہے تو زندگی کے سب سے اہم اور قریبی رشتے میں یہ بات کیوں کر موجود نہیں ہوگی؟ ازدواجی زندگی میں الفت اور محبت جو کہ دوسرا مقصد ہے، یہ صرف اور صرف اسی صورت میں حاصل ہو سکتا ہے جب میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے موسم کی مطابقت کا لباس بنے، جب وہ مختلف حالات کے اندر ایک دوسرے کے لیے آسانی پیدا کرنے والے اور راحت پیدا کرنے والے ہوں۔ اس ضمن میں مردوں کے لیے کچھ علیحدہ قسم کی آزمائشیں ہیں اور خواتین کے لیے کچھ علیحدہ آزمائشیں۔ مرد کے لیے اپنی بیوی کے لیے آسائش کا لباس بننا، موسم کی مطابقت کا لباس بننا عموماً اپنی بیوی کی صحت کے حوالے سے ہوتا۔ ایک دوسرے کے لیے آسانی پیدا کرنا، مختلف حالات میں ایک دوسرے کو مارجن دینا، یہ الفت اور محبت کے پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ مرد حضرات کو عموماً بیگمات کی صحت کے حوالے سے کمپرومائز کرنا پڑتا ہے۔ خاتون خانہ نے نسل نو کو پروان چڑھانا ہے۔ حمل کے ایام اور اس کے بعد نو مولود کی ولادت، رضاعت کے ایام، یہ سب صحت کے حوالے سے بیویوں کے لیے مشکل مراحل ہیں، جن میں جہاں ان کو بہت صبر کرنا پڑتا ہے، وہیں پر بطور شوہر ایک مرد کو بھی بہت سی باتوں پر کمپرومائز کرنا پڑتا ہے۔ ان مواقع پر اپنی بیویوں کے لیے آسانی پیدا کرنا، ان کے لیے موسم کی مطابقت کا لباس بننا اور ان کی راحت اور سکون کا خیال کرنا، یہ الفت اور محبت کو پیدا کرتا ہے۔ خواتین کے لیے اپنے شوہر کی جیب کے حوالے سے صبر کرنا، اس کے معاشی حالات میں صبر کرنا اور اچھے برے وقت میں اس کا ساتھ دینا، اس کی ہمت بندھانا اور مالی معاملات میں بیجا تقاضے نہ کرنا اور مشکل مراحل پر اس کا ساتھ دینا، یہ الفت اور محبت کو پیدا کرتا ہے۔ یہ دو مثالیں آپ کے سامنے اس لیے واضح کی ہیں کہ عموماً دیکھا گیا ہے کہ ان دونوں معاملات میں مرد اور خواتین اپنے شریک حیات کے ساتھ کھڑے ہونے کے بجائے اپنے رونے اور اپنے حقوق اور اپنے دکھڑے بیان کرنا شروع ہو جاتے ہیں، جس کا نتیجہ الفت اور محبت کے خاتمے کی صورت میں نکلتا ہے۔ تو ایک دوسرے کے لیے موسم کی مطابقت کا لباس بنیے، دوسرا مقصد الفت اور محبت کا حصول ہو جائے گا۔ تیسری اور آخری بات وہ اللہ کی رحمت کا حاصل ہونا۔ لباس کی تیسری اور آخری صفت انسان کی زینت اور وقار میں اضافے کا سبب ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو بھی عزت دی ہے، خواتین کو بھی عزت دی ہے، مرد کے خاندان کو بھی عزت سے ہمکنار کیا ہے اور عورت کے خاندان کو بھی عزت سے ہمکنار کیا ہے۔ اس رشتے میں بندھنے کے بعد یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے مزید عزت اور وقار میں اضافے کا ذریعہ بنے، پہلے سے زیادہ معاشرے میں ایک مقام حاصل کریں۔ نکاح کے مقاصد میں یہ بات بھی شامل ہونی چاہیے، اس لیے کہ جب کوئی دوسرے کو عزت دیتا ہے، اللہ رب العزت کی رحمتیں اس کے شامل حال ہو جاتی ہیں۔ یہاں پر ایک بات سمجھ لیجئے گا، عزت، محبت اور نفرت یہ ایسی چیزیں ہیں جو نیوٹن کے لا کے مطابق کام کرتی ہیں کہ جب آپ کسی چیز کو کسی سمت میں
جس رفتار کے ساتھ پھینکتے ہیں وہ اسی رفتار کے ساتھ واپس آتی ہے۔ آپ عزت، محبت اور نفرت کو جس کثرت کے ساتھ اور جس قوت کے ساتھ معاشرے میں تقسیم کریں گے، یہ اسی قوت کے ساتھ آپ کی طرف واپس آئے گی۔ میاں بیوی ایک دوسرے کو عزت دیں، اللہ کی رحمتیں ان کے شامل حال ہو جاتی ہیں۔ یہاں یہ بات ضرور سمجھ لیجئے گا، عزت دینے کا یہ سلسلہ صرف لوگوں کے سامنے جھوٹی عزت نہ ہو، بلکہ تنہائی میں اپنے خلوت کے اوقات میں ایک دوسرے کو عزت دینا اور دل میں واقعتاً ایک دوسرے کی عزت کو محسوس کرنا اور احترام دینا، جب ہم یہ شروع کرتے ہیں تو وہ حقیقی رحمت شامل حال ہونا شروع ہوتی ہے جس کا نکاح متقاضی ہے۔ ناظرین محترم، اس مثال کے ذریعے ہم نے یہ بات تو سمجھ لی کہ ان تین مقاصد کا نکاح کے ساتھ کس قدر گہرا تعلق ہے۔ اس کے حصول کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے رہنما اصول بتائے ہیں، اگلے پروگرام میں انشاءاللہ العزیز قرآن مجید کی کچھ آیات کی روشنی میں اس موضوع پر بات کریں گے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہماری زندگیوں کے اندر اطمینان اور سکون پیدا کر دے، الفت اور محبت پیدا کرے اور اللہ کی رحمتیں ہمارے شامل حال ہو جائیں۔ اگلی پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔